بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ پچھلے 20 سال میں پاکستان عالمی سطح پر بہت زیادہ قربانیوں کے باوجود تنہا ہوا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو 2013 سے 2018 تک جو پاکستان کا خارجہ محاذ تھا اس پر سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا اس وقت کوئی منسٹر نہیں تھا فورن کا، کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا، کوئی ہماری پالیسی نہیں تھی، کوئی ہماری انگیجمنٹ نہیں تھی، نہ ہم ریجنل پالیٹکس اس وقت سمجھ رہے تھے، کر رہے تھے، نہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں جا رہے تھے۔ لیکن اب 2018 میں عمران خان صاحب نے جب حلف لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریجنل پالیٹکس کے اندر بھی پاکستان اب ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بھی عمران خان کو دنیا سننے لگی ہے، سمجھنے لگی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایکسپوئر ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس معاملے پر، کس فورم پر، کس رہنما سے کیا بات کرنی ہے۔ اور اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام سے واشنگٹن پوسٹ سمیت دنیا کے بڑے اخبارات میں آرٹیکلز چھپتے ہیں، اوپینینز چھپتے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 26 ستمبر کو واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک اوپینین لکھا، ایک آرٹیکل لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے افغان پیس پروسیس کے اوپر بات کی، اور افغانستان کی پیس پروسیس کروانے میں جو پاکستان کا کریڈٹ ہے، جو پچھلے 20 سال میں ہم کریڈٹ نہیں لے سکے، تمام قربانیاں دینے کے باوجود، ٹریلینز آف ڈالرز قربان کرنے کے باوجود، 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دینے کے باوجود ہم اپنا مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ہم 2 سال پہلے تک دنیا میں ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری مشہور تھے، ہم دنیا کی جو FATF ہے اس کی گرے لسٹ میں جا چکے تھے، اور ہمارے بارے میں دنیا کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ طالبانائزیشن ہے یہاں پر، اور ان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کے آنے کے بعد اور شاہ محمود قریشی صاحب کے آفس سنبھالنے کے بعد یہ کریڈٹ شاہ محمود قریشی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہترین انداز میں ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھا ہے، اور تمام تر معاملات میں آگے لے کر چلے ہیں ریاست پاکستان کے نیریٹو کو۔ اس میں بات کرتے ہیں ہم اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے اس کے 10 اہم نکات کے اوپر۔ بڑا زبردست رچ کانٹینٹ اور رچ آف انفارمیشن ہے اس اوپینین آرٹیکل کے اندر، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کی قربانیاں، پاکستان کا سٹانس، پاکستان کا کریڈٹ، تمام چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان اب امن کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ افغانستان میں جو وار جاری ہے اس میں افغانیوں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستانیوں نے دی ہیں، اور یہ ہے وہ بات جو دنیا کو ہم نہیں بتا سکے۔ جب یہاں روزانہ خودکش دھماکے ہو رہے تھے، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی تھی، ہمارا ٹورزم تباہ ہو گیا، لیکن دنیا کو ہم یہ پچھلے 2 سال سے پہلے تک یہ نہیں بتا سکے کہ پاکستان کی افغان وار کے اندر، وار اینڈ ٹیرر کے اندر فرنٹ لائن الائی جو ہم بنے تھے US کے، اس کے اندر کتنی قربانیاں ہیں پاکستان کی۔ اب عمران خان صاحب اس کو مسلسل بتا رہے ہیں، وہ UNGA کا فورم ہو، وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، یا وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، خلیج ٹائمز ہو، الجزیرہ ہو، کہیں پہ بھی عمران خان صاحب اب بہتر انداز میں پاکستان کا اوپینین پہنچا رہے ہیں۔ تیسری اہم بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ افغانستان سے فوری وڈرا جو ہے آرم فورسز کا، US فورسز اور پوری دنیا کی جو فورسز نیٹو کے حوالے سے وہاں پر موجود ہیں، ان کا فوری انخلا تباہ کر دے گا افغانستان کو، اور بغیر وہاں پر یہ ضمانتیں دیے کہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے افغانستان کا، جو وہاں پر تباہی آئی ہے، جو ان کا سوشل سسٹم تباہ ہو گیا ہے، ان کا ہر طریقے سے نقصان ہوا ہے، جب تک یہ انویڈرز جو تھے، جو حملہ آور ملک تھے، یہ اس کی ضمانت نہیں لیتے کہ یہ افغانستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور افغانستان کا جو نقصان ہوئے ہے اس پہ اپنے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ نہیں کریں گے، تب تک فوری انخلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور خان صاحب نے یہ جو خدشے کا اظہار کیا ہے، یہ ہم پہلی افغان وار جو 1990 میں ختم ہوئی، سوویت یونین وار بھی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب وار ختم ہوئی تو فوراً سوویت یونین بھی نکل گیا، اور US جس کی وار ہم لڑ رہے تھے اس وقت، طالبانائزیشن بھی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ آئی، پوری دنیا سے ہم نے مجاہدین بلا کر افغانستان کے اندر ڈپلوائے کیے اور یہ جنگ لڑی۔ جب وہ افغانستان سے فوراً نکل گئے تو بجائے بہتری آنے کے افغانستان میں الٹا نقصان ہوا،
پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہوا. لہٰذا اب خان صاحب ایک رسپانسبل اسٹیٹس پرسن کے حوالے سے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یکدم چھوڑ کے نہ بھاگا جائے، بلکہ 20 سالوں میں جتنا سسٹم تباہ کیا ہے کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ بنا کر واپس کیا جائے اور پھر باہر جایا جائے. دوسرا جو انہوں نے اہم بات کی، انہوں نے اشارہ کیا 12 ستمبر کو دوحہ میں جو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جو ڈائلاگ شروع ہوئے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کریڈٹ لیا کہ پاکستان کا اس کے اندر بہت زیادہ کریڈٹ ہے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی ریالٹی، میں بتا رہا ہوں نا، بہت ساری چیزیں تھیں جو پچھلے 20 سال میں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرنیشنل فورمز پر بتانا تھا، نہیں بتا سکے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان دنیا میں بہت بڑا ایک ایسا ملک ہے جو مہاجرین کو، جو ریفیوجیز کو پناہ دیتا ہے. عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان لمبے عرصے سے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، پاکستان 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ دیتا رہا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ افغان ریفیوجیز کو پاکستان کے اندر پناہ ملی، ان کو کاروبار ملے، ان کو باعزت طریقے سے یہاں رکھا گیا. اور پاکستان دنیا کا ایک ایسا بہت بڑا ملک ہے جس نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو سنبھالے رکھا ہے. یہ کریڈٹ بھی پاکستان کا ہے اور عمران خان صاحب نے اسے کلیم کیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو افغان وار تھی پہلی اور اب دوسری، اس کے تحت جو پاکستان کے اندر برائیاں جنم لیا جنہوں نے، کیونکہ وار جب ہوتی ہے تو اس کا ارد گرد کے ممالک کے اوپر اور اس ملک کے اوپر بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بہت زیادہ افغان مہاجرین آئے اور ہماری جو بارڈر تھا اس کی کوئی اہمیت نہ رہ گئی اور آمد رفت شروع ہوئی، وہاں جنگ شروع ہو گئی، تو پاکستان میں منشیات کا فلو آیا، ہتھیاروں کا فلو آیا، تشدد بڑھ گیا پاکستان میں. اور ان تمام چیزوں کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہماری اکانومی، ہماری ٹورزم تباہ ہو گئی. یہ عمران خان صاحب نے لکھا. اور پھر انہوں نے ایسی ایک ریئلسٹک بات کی ہے جو وہ عالمی فورمز پر کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جغرافیائی، ثقافتی اور قریبی تعلقات کی وجہ سے پاکستان کبھی بھی افغانستان سے ہٹ کر نہیں جی سکتا. ہمارا مستقبل ایک ہے. اگر افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر امن ہوگا، اگر افغانستان کے اندر مسئلے مسائل ہوں گے تو پاکستان کے اندر بھی وہی مسائل دیکھنے کو ملیں گے. لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری نیت اس لیے اچھی ہے اور ہمیشہ اچھی رہے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن آئے تاکہ وہ پاکستان کی سرحد کے اندر بھی امن آ سکے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 2018 میں امریکی صدر نے خط میں مدد کے لیے کہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب لیٹر لکھا عمران خان کو تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ جو ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری مدد کریں. 2018 کا یہ لیٹر ہے. اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یقین دلایا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس جو پیس پروسیس ہے افغانستان کا، اس کے اندر ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ وہ والا پوائنٹ ہے جو اکثر اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد عالمی رہنما اور عالمی برادری پاکستان پر یقین کرنے لگی ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ہم نے ان کو یقین دلایا تو عالمی برادری نے ہمارا یقین کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے، دنیا کے اندر رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بات وہ سرعام کر رہے ہیں، وہ خط و کتابت میں کر رہے ہیں، وہ جس کا اعلامیہ جاری کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہی پالیسی وہ بیہائنڈ دا ڈورز جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کی تو وہ وہی والی پالیسی رکھتے ہیں. وہ یہ گیم نہیں کرتے کہ آپ نے واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس میں کچھ اور کہا ہے اور اسلام آباد میں آ کر کچھ اور کہا ہے. لہٰذا یہ بات میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں. اس میں بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم نے یعنی عمران خان کی حکومت نے یقین دلایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ سمیت پوری عالمی برادری نے اس بات کا یقین کیا اور انڈورس کیا کہ پاکستان افغانستان کے پیس پروسیس کے حوالے سے طالبان کو جو ٹیبل ٹاک کے لیے لا رہا ہے اس میں پاکستان سنجیدہ ہے. اور پھر ہماری جو 80,000 جانوں کی قربانیاں ہیں اور ٹریلینز آف ڈالرز ہم نے پچھلے 20 سال میں قربان کی ہیں اس وار کے اوپر پاکستانیوں نے، اس کی بھی ریکگنیشن ایکنالجمنٹ شروع ہو گئی. 9ویں پوائنٹ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب اس امر کی ضرورت ہے کہ خطے کے جو سازشی عناصر ہیں، جو شرارتی عناصر ہیں، ان کا اشارہ دہشت گرد، ٹیرر ٹرائیکا، مودی، اجیت دوول اور امیت شاہ کی طرف تھا. اور انہوں نے کہا ہے جو ممالک اس پورے پیس ٹاک کے اندر کبھی حصہ نہیں لے سکے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیس ٹاک کو سبوتاج کیا جائے. لہٰذا عالمی برادری کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، افغانستان کو، طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے سازشی عناصر ہیں
جو خطے میں اس پیس ٹاک کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی عالمی برادری افغانستان کے مسئلے کے اندر انوالوڈ ہے وہ اس تمام پیس پروسیس کو اور ودرا کے پروسیس کو سپورٹ کرے تاکہ یہ خطے میں امن آ سکے، افغانستان میں امن قائم ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کا بدقسمت ملک، بدقسمت سوسائٹی کئی سو سال سے جنگیں دیکھ رہی ہے، اور پچھلی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر بھی یہ جنگیں جاری ہیں، اور عمران خان نے یہ اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان ہمیشہ اس پیس پروسیس کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ تو یہ تھی عمران خان کی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا یہ اوپینین آرٹیکل تھا پرائم منسٹر خان کا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔